سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ وقال الرسول، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی، بے شک میری اس قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن کریم کو چھوڑا ہوا بنا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن مجرم لوگوں میں سے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا پروردگار ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا۔ وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے یہ کافر لوگ، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں اتارا جاتا اس پہ قرآن کریم ایک ہی دفعہ اکٹھا۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، اسی طرح تاکہ ہم آپ کے سینے کو مضبوط کریں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں ٹھہر ٹھہر کے۔ ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق، اور یہ لوگ نہیں لاتے تیرے پاس کوئی مثال مگر ہم اس سے بہتر حق لے آتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اس کی اچھی تفسیر لے آتے ہیں۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حشر کیا جائے گا ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف۔ اولئک شر مکانا، یہ بدترین مکان والے ہوں گے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بڑے سخت گمراہ لوگ ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الہی میں ایک شکایت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کفار کی طرف سے قرآن کریم پر ایک اعتراض تھا، اس کا جواب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات تھے، اللہ پاک نے ان کے جواب ارشاد فرمائے۔ قرآن کریم کا ایک مستقل حصہ کافروں کے اشکالات کے جوابات دینا، یہ بھی ایک مستقل اسلام کا حصہ ہے، یہ دعوت کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے پیار کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ،
ترغیب کے ساتھ دعوت دی ہے اسلام کی طرف، اسی طرح اسلام پر پیش آنے والے کافروں کے اشکالات اور اعتراضات کا جواب بھی بہت اچھے انداز سے دیا۔ انہی میں سے کچھ اعتراضات کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوئے، جس کا جوابات آپ حضرات نے سنے، اور اسی طرح کا ایک اشکال انہوں نے قرآن کریم پہ کیا، جس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ درمیان میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بارگاہ الہی میں ایک شکایت ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وقال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ قالا کا لفظ ماضی کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی لفظ کا بظاہر تقاضا یہ ہے کہ یہ شکایت آپ کر چکے ہیں، کیونکہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ شکایت قیامت کے دن ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی یہ شکایت بارگاہ الہی میں قیامت کے دن پیش فرمائیں گے۔ یہ احتمال بھی بہرحال موجود ہے اور ہو سکتا ہے۔ باقی یہ ماضی کا جو صیغہ ہے یہ اس کے یقین کے لیے کہ اس کا ہونا ایسے ہی یقینی ہے جیسے کسی ماضی کے واقعے کا ہو چکا ہونا یقینی ہوتا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی یقیناً ہوگا قیامت کے دن۔ تو بہرحال شکایت کیا ہوگی؟ آپ فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑا ہوا کر دیا، مہجور کر دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ میری اس کتاب کو انہوں نے بک بک بنا دیا۔ بک بک کا مطلب یہ کہ جب میں کتاب پڑھ کے سناتا ہوں تو یہ شور کرتے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ قرآن کریم کے متعلق کہتے ہیں کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو مت سنو بلکہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو اس میں شور مچاؤ۔ تو اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت پیش کریں گے کہ اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کے ساتھ یہ حشر اور یہ سلوک کیا، اب آپ ان کو بھگتیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مقدمہ دائر کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، عدالت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہو، اور مقدمہ درج ہو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑا، تو بتائیں کیا بنے گا ان کا، کیا حال ہوگا ان کا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس میں قرآن کریم چھوڑنے والوں میں جس طرح وہ لوگ آتے ہیں کہ جو قرآن کو بالکل نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں قرآن کریم کا، وہ اس میں جیسے وہ اس کے مقدمے کی زد میں آتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی اس مقدمے کی زد میں آتے ہیں کہ جو اس کتاب کو مان کر پھر اس کو پڑھتے بھی نہیں، اس پہ عمل بھی نہیں کرتے، اس کو سمجھتے بھی نہیں، اور اس کی تبلیغ کا حق بھی ادا نہیں کر رہے۔ وہ لوگ بھی اس کی زد میں آئیں گے کہ انہوں نے بھی قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ تفسیر قرطبی کے اندر یہ حدیث مبارک نقل کی گئی ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن کریم ایک شخص کے گلے میں لٹکا ہوا آئے گا، جیسے کسی کو گریبان سے پکڑ کے لایا جاتا ہے، گویا قرآن کریم نے اسی طرح ایک شخص کو گریبان سے پکڑا ہوا ہوگا، اور بارگاہ الہی میں خود قرآن یہ پیش کرے گا مقدمہ کہ اے اللہ اس نے مجھے سجا سنوار کے اونچی جگہ پہ تو رکھ دیا، نہ اس نے خود پڑھا، نہ سمجھا، نہ سیکھا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خود قرآن یہ جو ہے وہ مقدمہ پیش کرے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کریں گے، قرآن بھی کہے گا، اور یہ ان کے لیے ہوگا جو ماننے کے باوجود اس پہ نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج اگر ہم دیکھیں ہمارا آج کا نوجوان طبقہ، بلکہ نوجوان بھی کیا نوجوان اور کیا بوڑھے اور کیا بچے اور کیا مرد اور کیا عورت، جتنا وقت ہم موبائل کو دیتے ہیں اس کا کتنا حصہ، بہت کم حصہ، بلکہ بعض تو ایسے بھی اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے کہ رمضان شریف میں قرآن کریم کھولا تھا، اب رمضان میں ہی قرآن کریم کھولیں گے۔ اس سے بڑی قرآن کریم کے ساتھ زیادتی اور کیا ہوگی کہ ایک موبائل اور ایک دوست کا میسج دیکھنے کے لیے تو ہر وقت جو ہے وہ ہمارا موبائل چل رہا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کا میسج اور پیغام ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایات ہے ہمارے لیے، اس کو کھولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کا مقدمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیس کریں، حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو جو لوگ جنہوں نے بالکل مانا ہی نہیں قرآن کو، وہ تو ٹھیک ہے، مجرم ہیں، ان کو تو سزا ملے گی، لیکن شکوہ تو ان سے بھی بنتا ہے کہ جنہوں نے مانا کہ یہ ہماری کتاب ہے، قرآن کریم ہمارے اللہ کی آخری کتاب ہے، پھر اس کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی اور سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ آج پڑھنے والے بھی بہت ہیں، سمجھنے والے اس سے بھی کم ہیں۔ پڑھنے کی کتاب کو ہم نے صرف، سمجھنے کی کتاب کو ہم نے صرف پڑھنے کی کتاب بنا دی۔ قرآن کریم آیا تو تھا سمجھنے کے لیے، سمجھو، سمجھ کے اس کے مطابق اپنی بھی زندگی بناؤ، ساری دنیا کو بھی اس کے مطابق چلاؤ۔ یہ نظام ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا تھا، لیکن ہم نے اس کو محض مردے بخشوانے کی کتاب سمجھ لیا، دھو کے پلانے کی کتاب سمجھ لیا، اور اس کو جو ہے محض ایصال ثواب کی کتاب سمجھ لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اخلاص کو فرمایا کہ قرآن کے تہائی کے برابر ہے، ثلث القرآن، تہائی کے برابر ہے۔ تہائی کا مطلب کیا؟ ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ 3 دفعہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، واہ جی واہ، ماشاءاللہ، موجے لگے۔ کوئی شک نہیں اس میں، اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے اور بڑا ہی سخی ہے، دے دے گا، لیکن مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کے تمام عقائد کو جمع کیا جائے تو وہ 3 قسم کے عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ 3 بڑے اور بنیادی عقائد ہیں۔ عقیدہ توحید کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ عقیدہ رسالت، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اور عقیدہ آخرت کے مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہے۔ تو آپ نے تو ان 3 میں سے فرمایا کہ ان 3 میں سے ایک عقیدہ مکمل اللہ نے سورۃ اخلاص میں بیان کیا ہے، عقیدہ توحید۔ تو اس کو سمجھنے کی بجائے کہ ہم عقیدہ توحید بنائیں، اس کا پیغام سمجھیں، اس کا مفہوم سمجھیں، بس 3 دفعہ پڑھو اور ثواب بخشی جاؤ، یہ ہم نے بنا لیا اس کو۔ تو میرے محترم دوستو، یہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رویہ یہ بھی بڑا اچھا نہیں ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس سمجھنے والی کتاب کو سمجھ کر اپنی زندگی کا نصب العین اس کو بنانا چاہیے۔ آج ہماری تجارتیں، ہماری عدالتیں، ہماری حکومتیں وہ قرآن کریم سے بالکل خالی ہو گئی۔ کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، کبھی تاجر نے نہیں سوچا کہ میں یہ تجارت کر رہا ہوں، آئے یہ میری قرآن کریم کے مطابق ہے یا نہیں، شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ عدالت میں بیٹھا قاضی اور جج، وہ یہ تو دیکھتا ہے کہ میرا فیصلہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں، لیکن یہ غور نہیں کرتا کہ آیا میرا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے۔ حکمرانی کی کرسی پہ بیٹھا حکمران کوئی بھی ہو، وہ یہ تو دیکھتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، دنیا اس پہ کیا کہے گی، یہ نہیں دیکھتا کہ آیا میرا یہ حکم، یہ میرا آرڈر، یہ میرا کام
قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو گویا ہر جگہ سے ہم نے قرآن کریم کو نعوذ باللہ چھوڑا ہوا کر دیا ہوا ہے، مہجور کر دیا ہوا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ متروک ہے، یہ پرانی کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہہ کہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ استغاثہ اللہ رب العالمین بھی درج کریں گے کی بارگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی درج کریں گے اور قرآن کریم بھی درج کرے گا۔ تو ہم خود سوچ لیں پھر ہمارا اس وقت کیا بنے گا۔ اپنے محبوب کو تو اللہ پاک نے تسلی دی، میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، جتنے بھی نبی علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی کے دنیا کے اندر مجرم لوگ دشمن ہوا کرتے تھے۔ اگر آج کچھ لوگوں نے قرآن کریم چھوڑا ہوا ہے اور نہیں مان رہے اور اس کی مخالفت کر رہے اور اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے محبوب، یہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لائے ہیں، سارے نبیوں کی مخالفت کی گئی ہے۔ سارے نبیوں کی ساری قوموں نے، مجرموں نے، بالخصوص سرداروں، چودھریوں، وڈیروں اور نوابوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفتیں کی ہیں۔ لہذا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ اپنے کام پہ لگے رہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تیرا رب کافی ہے، تجھے ہدایت بھی دے گا، مدد بھی کرے گا۔ ہدایت دینے والا بھی تیرا رب اور مدد کرنے والا بھی تیرا رب، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اپنے کام کو نہ چھوڑو، اپنے مشن کو نہ چھوڑو، اس میں تمہارا کوئی ساتھ دیتا ہے تب بھی، کوئی نہیں ساتھ دیتا تب بھی کام پہ لگے رہو۔ اگر تمہارا کام ٹھیک ہے، صحیح ہے، سیدھا ہے تو پھر رب مدد بھی کرے گا، راستہ بھی دے گا۔ بظاہر دنیا میں نظر آتا ہے کافروں نے راستے بند کر دیے، آگے کوئی راستہ نہیں، لیکن اللہ انہی بند راستوں میں سے راستے کھول کے دکھا دیتا۔ لیکن کب؟ جب انسان اپنے مشن پہ گامزن رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کی اگر ہم آج کے دور میں مثال دیکھنا چاہیں تو افغانستان کے طالبان ہمارے لیے بہترین مثال ہے، جنہوں نے تمام تر حالات میں مشن نہیں چھوڑا، کام نہیں چھوڑا۔ آج وہی طاقتیں جو ان کو تباہ کرنے کے لیے آ رہی تھیں، وہ ان کے قدموں میں بیٹھی، اپنی گویا کہ عزت کی بھیک مانگ رہی کہ ہمیں عزت سے جان چھوڑ دو ہمارا۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، لیکن یہ ہوتا تب ہے جب انسان مشن نبوت پر گامزن رہتا ہے۔ یہی تسلی اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آج اگر کوئی قرآن کے نظام کی مخالفت کرتے ہیں تو یہی تسلی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے کام میں لگے رہیں۔ وقت آئے گا، دنیا دیکھے گی کہ رب ہدایت بھی دے گا، یعنی راستہ بھی پیدا ہوگا اور رب کی طرف سے مدد و نصرت بھی ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ کافر لوگ سوال کرتے ہیں، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکٹھا کیوں نہیں اتر آیا؟ میرا آپ کا ایمان ہے اور ہماری معلومات میں ہے، یہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کریم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اترا ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، یہ تو اللہ پاک نے اکٹھا ہی اتار دیا، ایک ہی دفعہ آ گیا۔ لیکن اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، وہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے موقع بہ موقع آیت آتی رہی، کبھی کوئی صورت آ گئی، کبھی کوئی آیت آ گئی، کبھی کوئی آیت کا حصہ آ گیا، کبھی کوئی طویل حصہ آ گیا، کبھی کوئی مختصر حصہ آ گیا۔ تو کافروں نے اس پہ بھی اعتراض کیا، کہنے لگے جی یہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتر آیا؟ تورات ایک ہی دفعہ اتری، انجیل ایک ہی دفعہ اتری، زبور ایک ہی دفعہ اتری۔ یہ اگر اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ہے تو ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اترا؟
کیا اللہ کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ میں نے اب کیا بتانا ہے، اب کیا پیغام بھیجنا؟ تو لازمی بات ہے کہ یہ اس نے خود بنایا ہے، اس لیے یہ سوچ سوچ کے ہمیں بتاتا ہے۔ یہ سوال تھا کافروں کی طرف سے، تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے مختلف جگہوں پہ مختلف جواب دیے۔ یہاں اللہ پاک نے یہ جواب جو دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ فرماتے میرے محبوب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ جب کافر تجھے ستائیں اور میری طرف سے پیغام آئے تو تیرے دل کو اور حوصلہ مل جائے، تیرے دل کو اور تسلی مل جائے۔ قربان جائے، کوئی آدمی دنیا میں پریشان ہوتا ہے تو ماں تسلی دیتی ہے، کسی کو باپ حوصلہ دیتا ہے، کسی کو بھائی سہارا دیتے ہیں کہ گھبرانا ہم تیرے ساتھ ہیں۔ لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو تسلی کون دیتا؟ اللہ رب العالمین تسلی دیتا، میرا محبوب گھبرانا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ۔ تو ایک حکمت علماء نے اس میں یہ لکھی ہے، اس کے علاوہ بیسیوں نہیں سینکڑوں حکمتیں ہیں جن کو اللہ بہتر جانتا ہے، کہ ایک ہی دفعہ اگر نازل ہو جاتا تو یاد رکھنا مشکل ہوتا، ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو بہت سی آیات محل وقوع کیا ہے، اسباب نزول کیا ہے، ان کا پھر سمجھنا مشکل ہو جاتا کہ اس کا کس سے تعلق ہے۔ ایک ہی دفعہ اتر آتا تو آپ کے دل کو وہ حوصلہ اور تسلی نہ ملتا جو بار بار جبرائیل علیہ السلام کے آنے سے آپ کو تسلی ہوتی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کا پیغام آ رہا ہے، مسلسل رابطے میں ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کہتا ہے بندہ یار میں مسلسل رابطے میں ہوں، مجھے کوئی پتہ، مجھے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میرا رابطہ ہے مسلسل۔ تو یہ فوائد جو ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے قرآن کریم کے اتارنے کے، یہ پھر حاصل نہ ہوتے اگر یہ ایک ہی دفعہ سارا اکٹھا آ جاتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک، ہم نے اسی طرح اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے سینے کو اس کے ذریعے سے مضبوط کر دیں۔ آپ کے دل پہ اگر کوئی اثر ہو کافروں کی باتوں کا، بشری طور پہ انسان متاثر ہو جاتا ہے، لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، آوازیں اتنی اٹھتی ہیں اور شور اتنا مچتا ہے کہ بندہ متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن کمال حوصلہ دیا اللہ پاک نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 1000 درجے کا پروپیگنڈا کافروں نے کیا، لیکن آپ اپنے مشن سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آج بھی میرے دوستو دین والوں کو اللہ پاک نے یہی حوصلہ دیا ہے۔ دنیا کیا کچھ نہیں کہتی، کیا کچھ پروپیگنڈا نہیں کرتی، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، علماء کے خلاف، لیکن اہل حق ہیں کہ آج بھی اسی طرح اپنے مشن پہ گامزن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن تمہارے سینوں کو حوصلہ دیتا ہے۔ آپ بھی تجربہ کر لیں، کبھی کوئی غم ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، دیکھیں کیسے اللہ آپ کے دل کو حوصلہ اور تسلی دے گا۔ اور اگر آپ کسی کے پاس ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، کسی ماہر کے پاس، سمجھدار انسان کے پاس اگر آپ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں تو دل کے بند دریچوں کو کھولتا ہے اور دل میں سکون ہی سکون اتر جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور میرے محبوب ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کے سنایا آپ کو، کیونکہ اس کے اندر اثرات ہیں۔ جب یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے، سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، موقع بہ موقع ایک ایک آیت نازل ہوتی ہے تو دل کو حوصلہ اور تسلی ہوتا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، میرے محبوب یہ تیرے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے جتنی بھی مثالیں لاتے ہیں، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم اتنا ہی زیادہ حق کو اور زیادہ نکھار دیتے۔ کافر تو کوشش کرتے، طرح طرح کا پروپیگنڈا کرتے، مثالیں بناتے، لیکن جتنی وہ گہری مثال بنا کے لے کے آتے اور پروپیگنڈے کا ایک پورا وہ محاذ کھول کے آ جاتے، اللہ اس سے زیادہ حق کو نکھار کے سامنے لے آتے۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور فرمایا میرے محبوب اور زیادہ کھلی اور خوبصورت تفسیر کے ساتھ
ہم دین کو واضح کر دیتے۔ فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو قیامت کے دن چہروں کے بل جمع کیا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، اللہ کے محبوب چہروں کے بل کیسے چلیں گے، چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو قدموں پہ چلا سکتا ہے وہ چہرے کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ پاؤں میں چلنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ ہی نے رکھی ہے۔ تو جو پاؤں کو چلا سکتا ہے وہ چہروں کو بھی چلا سکتا ہے۔ یہ کافروں کا حشر ہوگا ذلت و رسوائی کے لیے۔ انسان کے جسم میں چہرہ سب سے اشرف عضو ہے، باقی سارے اعضاء بھی اپنی اپنی جگہ پہ اہم، لیکن سب سے اہم عضو چہرہ ہوتا ہے جس سے انسان کی شناخت ہوتی ہے۔ اسی شناخت کو اللہ پاک زمین پہ رگڑیں گے کہ تاکہ ان کو پتہ چلے جنہوں نے اپنی شناخت اسلام والی دنیا میں کھو دی، ان کی آخرت میں چہرے کی بھی کوئی شناخت نہیں ہے۔ ان کی شناخت کو رگڑا لگایا جائے گا۔ فرمایا یہ لوگ جہنم کی طرف گھسیٹ کے چہروں کے بل لائے جائیں گے۔ اولئک شر مکانہ، یہ لوگ ہوں گے جن کا مکان، جن کا ٹھکانہ بڑا ہی بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور فرمایا یہ لوگ ہیں جو راستے سے بہت دور بھٹک گئے۔ یہ تو اسلام والوں کو کہتے ہیں نا یہ گمراہ ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، یہ ناواقف ہیں، یہ جاہل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن والے ہیں یہ تو سیدھے راستے پہ ہیں، اور جو قرآن کے دشمن اور مخالف ہیں یہ ہیں اصل میں راستے سے بھٹکے ہوئے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ کے راہ راست پہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔